ایک یہودیوں کی بستی تھی. اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں بستا تھا, سب یہودی تھے. وہاں اس بستی سے دو جوڑے مسلمان ہوئے, میاں بیوی. جب وہ مسلمان ہوئے, یہودیوں نے ان کو بڑی بڑی تکلیفیں دی اور یہودیوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. آنا جانا, کھانا پینا, ہر چیز بائیکاٹ کر دیا. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یہ نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں. نعوذ باللہ, یہ مرتد ہو چکے ہیں, یہودی کہہ رہے ہیں. اللہ کا کرنا ایسے ہوا, جو مسلمان صحابی ہے اس کی بیوی دنیا سے چلی, فوت ہو گئی. یہودیوں نے جشن منایا, گلیوں میں کھڑے ہیں, جشن منا رہے ہیں. اپنے مکان کے اوپر کھڑے ہیں, چھتوں پر, وہاں جشن منا رہے ہیں. اور وہ صحابی رسول پریشان ہے کہ یہ پورا محلہ یہودیوں کا محلہ ہے, میری بیوی دنیا سے چلی گئی ہے, فوت ہو چکی ہے. پھر یہودی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بتوں نے اس کو سزا دی ہے, اس کی بیوی اس لیے مری ہے کہ آبا و اجداد کے دین کو انہوں نے چھوڑا ہے, نئے دین میں داخل ہوا ہے, اسی لیے اس کی بیوی کھڑی. وہ صحابی رسول گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیوی کو غسل دینے والا کوئی نہیں. پریشانی کی حالت میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, باہر سے یہودی جشن منا رہے. اچانک دروازہ کھٹکا. جب دروازہ کھٹکا, جب دروازے کے پاس گیا وہ مسلمان صحابی رسول, اس نے کیا ہی دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اے صحابی رسول, آپ پردہ کر لیں, میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ ہے اور آپ کی بیوی کو غسل دینے کے لیے آئی ہوئی ہے. وہ صحابی رسول پریشان ہوا کہ ان کو کیسے پتا چل گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو غسل دیا. یہ گھرانہ بابرکت گھرانہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کی تربیت فرماتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ایک نیکی ہے, اگر وہ آپ نیکی کر لے گی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے. سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, ہمارا جو گھرانہ ہے وہ کسی نیکی کو چھوڑتا نہیں ہے, ہر نیکی پر کرنے کے لیے ہمارا گھرانہ تیار ہو جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی بیوی ام کلثوم چل رہی ہے اور ایک گھر آیا. عورت درد ذہ میں مبتلا تھی, تکلیف تھی. امیر المومنین باہر بیٹھ گئے, حضرت سیدہ ام کلثوم اندر چلی گئی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باہر ہانڈیاں بنا رہے, ہانڈیاں پکا رہے. اور اس عورت کا جو خامن تھا وہ دیکھ رہا ہے, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, اور سیدنا فاروق اعظم اونگ مارتے ہیں تو داڑھی سے دھواں نکلتا ہے, پھٹے ہوئے کپڑے. اس آدمی نے کہا کہ آپ امیر المومنین کے پاس جاؤ, فاروق اعظم کے پاس جاؤ, آپ کو نئے کپڑے دیں. آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے, اس کو پتا نہیں ہے کہ امیر المومنین یہی ہے. کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آئی, اے امیر المومنین, آپ اپنے دوست کو مبارک دو کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, پریشان ہو گیا کہ امیر المومنین تو یہی ہے. اس شخص نے کہا, اے امیر المومنین, معذرت کے ساتھ ہماری معذرت قبول کر.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا فرض بنتا تھا رعایا کی خدمت کرنے کا. اللہ نے مجھے حکمران بنایا ہے تو رعایا کا خیال بھی تو کرنا چاہیے نا. ہمارے حکمران ان کو پتہ نہیں ہے کہ رعایا کیسے گزر بسر کر رہی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دجلہ فرات پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا. وہ اتنے ڈرتے تھے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دین کی بقا کے لیے، دین کی عزت کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو مانگا. باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مرید بن کر آئے، لیکن سیدنا فاروق اعظم وہ صحابی رسول ہے جو مراد رسول ہے، حضور کی مراد ہے. باقی صحابہ چل کر آئے، فاروق اعظم وہ صحابی رسول ہے جس کو دین کے لیے مانگا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی بہت سادگی تھی. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھٹے ہوئے کپڑے، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، غلام سواری پر سوار ہے اور یہودی تورات اور انجیل کھول کے دیکھ رہے ہیں. جب یہودیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے خود بخود بیت المقدس کی چابیاں دے دی اور کہا کہ تورات اور انجیل میں یہی نشانی پائی جاتی ہے کہ غلام سواری پر سوار ہوگا اور آقا پیدل ہوگا اور کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے اور جوتا ٹوٹا ہوا ہوگا. یہ نشانیاں مکمل ہیں. بغیر جنگ کیے، بغیر لڑائی کے انہوں نے چابیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ سارا دن کام کرتی ہے، آپ تھک جاتے ہیں اور کنویں سے پانی لا کر آپ کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے. تیرے باپ کے پاس لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، آپ جائیں ایک لونڈی لے کر آئیں، وہ گھر کا کام کاج کر لیا کریں، آپ کو کچھ صحیح مل جائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا رہے ہیں، حضور کے پاس گئے. جب بات سنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے فاطمہ میں تجھ سے محبت زیادہ کرتا ہوں، تجھ سے پیار زیادہ کرتا ہوں، لیکن اصحاب صفہ میں جو طالب علم پڑھ رہے دین کے طالب علم ہے، کسی کی جوتی نہیں ہے، کسی کے کپڑے نہیں ہیں، کسی کا امامہ نہیں ہے، یہ لونڈیاں بیچ کر میں انہیں پر خرچ کروں. اور تمہیں میں ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، جب آپ رات کے وقت سوئیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا اور تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کو، اپنی والدہ کو رات کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا، مصلی پہ دیکھا ہے. جس وقت بھی دیکھا ہے مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے. وہ خاتون جنت ہے جسے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا گیا. وہ ساری رات عبادت میں گزار دی. ہم ساری رات گندے کاموں میں ہم گزار دیتے، موبائل دیکھنے میں، ٹک ٹاک دیکھنے میں. یہ موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو اس موبائل نے خراب کر دیا. ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے لیکن ہم تربیت نہیں کرتے.